جماعت میں بیچ صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا. اکثر مسجد میں لوگ صف کے بیچ میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کرسی لگا لیتے ہیں. اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا, یا پھر انہیں صف کے کنارے پر بیٹھنا چاہیے. مبین کراچی. زمین پہ اگر بیٹھنا ہو تو پھر بالکل بیچ میں بیٹھا جا سکتا ہے, اور وہ صف ہی کے حکم میں ہے, یہی سمجھا جائے گا گویا صف میں شامل ہیں. کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ معذور لوگ بیچ میں جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھتے تھے, اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن کرسیوں کا جو حساب و کتاب ہے نا, یہ بڑا ایک عجیب ہماری مسجدوں میں آ گیا ہے. اصل حکم یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں, ٹانگیں موڑی نہیں جاتی تو سیدھی کر لیں قبلے کی طرف, اور اگر کمر کو ٹیک لگانا ضروری ہے تو ایسی کرسی لے لیں جو جس کے پائے نہ ہو, وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہو, اور اس میں آپ پیچھے ٹیک لگا لیں. بعض لوگ کمر کے مریض ہوتے ہیں, نہیں وہ ٹیک لگائے بغیر نماز پڑھ سکتے. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین پہ رکھیں اور اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف لمبا کر کے پھیلا لیں, اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے, اور ٹیک لگانا ہو تو ایسی کرسی چیئر لے لیں جو پیچھے ٹیک ہو لیکن اس کے پائے نہ ہو بلکہ زمین پہ ہو. یہ سنت طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں, تو زمین پہ بیٹھ کے آپ نے امامت کرائی ہے. تو یہ کرسیاں جو ہے نا, یہ شدید ترین مجبوری کے بغیر مسجدوں میں نہ رکھی جائیں, ورنہ یہ مسجدیں چرچ بن جائیں گی جس حساب سے بن رہا ہے. اور ان کرسیوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اس سے صفیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں. پھر نمازی حضرات اٹھ کے جانے کے بعد کرسیوں کو ٹھکانے نہیں لگاتے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کچھ دنوں میں کرسیوں کے ساتھ ساتھ میز بھی آ جائے گی, پھر حقے بھی چلیں گے, چائے بھی چلے گی, اور مسجد میں وہی گپ شپ کا ماحول بن جائے گا. لوگ چاروں طرف کرسیاں ڈال کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو وہی ماحول بن جائے گا جو مسجدوں میں ایک حسن ہے, سادگی جو سنت سے چلی آ رہی ہے, وہ ختم ہونے والی ہے. یہ میری پیش گوئی آپ سن لیں. اور اب میز کے ساتھ, کرسیوں کے ساتھ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں میز بھی آئے گی, چائے بھی چلے گی اس کے اوپر. تو اس لیے زمین پہ بیٹھیں, شدید مجبوری کے بغیر کرسی کا استعمال نہ کریں. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, تو پھر اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ سائیڈ پہ ہو کرسی, نمازی کے بیچ میں نہ ہو. افضل یہی ہے, میں فرض نہیں کہہ رہا, افضل یہ ہے کہ وہ کنارے پر ہو, اور تاکہ صفوں کا اتصال بھی, یعنی صفوں میں, کیونکہ جب جو کرسی پہ ہوتا ہے نا, جب وہ کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی صف ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہوتی ہے. تو بڑی خرابیاں ہیں اس میں. تو شدید مجبوری کے بغیر استعمال نہ کیا جائے, اور اگر ہو بھی تو کنارے پہ رکھی جائے. لیکن بیچ میں بھی اگر کوئی رکھ لے گا تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. شہد کھانے کا صحیح طریقہ کیا؟ صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں؟ نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں. محمد اسلام بہار سے. محمد اسلام صاحب, آپ نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں حکیم نہیں ہوں, نہ میں ڈاکٹر ہوں. شہد جس طرح سے کھائیں کھا سکتے ہیں. اچھا, شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے. باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر, کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا, ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں, موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے, لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑت ہیں. تو شہد کھائیں, بس نہار منہ کھائیں, ناشتے کے بعد کھائیں, یا آپ جانیں, آپ کا پیڑ جانیں, آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانیں. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور, خالص شہد و بشرطے کے. سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون, ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے, نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو, نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں, ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یار یہ کیا, ابے چھوڑو, تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو, لگانے کی کوشش کرو, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا, قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے, غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں, مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا, وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں, ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے, تنخواہ, وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا, جو کام کرنے کے لیے, وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, آپ کو بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا, فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا, وہ کام لگائے, نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو, بس. لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار نماز میں کیا فائدہ, دل ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے, تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے, تجھے پڑھنا پڑے گی, اور نماز پڑھ, سلام پھیر, پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, سمجھتے ہو.
تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے، بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے، لیکن نبی نے کیا فرمایا، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ، اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں، تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں۔ لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے۔ اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی، بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام، تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے۔ ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں
عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے, کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں یہ, کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسا ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا, ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے, جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے, بولو, بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے, قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے, لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے, مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں, اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ, چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے, ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو, اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے, بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی
تیل لیں. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ, اس کا فون آ رہا ہے بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا. آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا, اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلاء جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاست دان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا. کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے.
تو یہ آخری بات، یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے، اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہ جگہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے، اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا، اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، ان کے بارے میں خوب سمجھ لو. یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے، قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے، وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ واضح نہیں ہے، اور جو واضح ہیں وہ صریح نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے، اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ ٹائم بچانے کے لیے تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے، اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے، بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے، جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے، یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے، جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے، اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں، حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے، ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا. کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے، دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک ھم الوارثون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، کتنا زیادہ بیان کی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا. تو چھپا ہوا ہے اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں، وقت بہت کم ہے. آگے میں سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے. 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، کل واحد منہما 100 جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100
کوڑے مارو، اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں، نا نا نا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو۔ آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار، منہ کالا کرنے والی، اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار۔ اتنا گندا غلیظ جرم، اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو، نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے، شکل سے شریف لگتا ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں اور چمارے والے، اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بے غیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ۔ یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں کے نہیں ہے۔ یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے، میری وائف کا فون آیا ہے، مجھے اپنی بیوی سے، جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ ایک خاندانی آدمی ہے، دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے، عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا۔ تو یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بھنگی اور چماروں کے کام ہیں۔ اللہ کو اتنا غضب ہے، اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا۔ شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے؟ پتھر مارے۔ حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا غضب، اللہ کا حکم، نبی بھی رحم دل ہیں، نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں، لیکن حکم کس کا ہے؟ بھئی اللہ کا۔ اب میرے پاس آپشن نہیں ہے، زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے، پتھروں سے زندہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا، نا 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 نا۔ جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے۔ اتنا غلیظ، اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں۔ تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے آخرت کو، ان کو کرنے دو، یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار۔ میں آپ لوگ کے لیے جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی، پہلی فرصت میں کیا کرے؟ وہ توبہ کرے، یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے، کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی۔ وقت کم ہے، پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مردوں، لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ۔ تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے نا 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 نا، وہ کہتے حبی رسول اللہ، نبی کی جو چہیتی تھی، سب سے محبوبہ تھی عائشہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ تو ان صحابی نے کہا مردوں میں، فرمایا ابوہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر، نہیں آئی بات میرا خیال ہے، فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ۔ تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب۔ تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا۔ اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے، ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، نام اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا، اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی، بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنا بھی براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں۔ اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنو، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ بیلنس ہونا چاہیے۔ تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے، ہم نے تھوڑی نکالا ہے، ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے، کائنڈلی ذرا اس سے آپ کیا کریں، ایوائڈ کریں۔ تو میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔
کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو۔ دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا۔ اب آپ بتا رہے ہیں میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ، رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلی پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اتنا مانگا ہے، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے، تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی۔ انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے، کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا۔ تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزند ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو۔ میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا، اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی، عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں، لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا۔ یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا، میری دادی نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی، سہارنپور سے، اور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے۔ خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا
کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے، نماز استسقاء میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا، خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں، نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں. سب جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، سب لوگ جائیں. اور بہت لمبی دعا مانگی جائے، بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا، موسلے کہتے ہیں نا، موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلم. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے، انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے. اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا، جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، گناہوں سے معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے، کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا، مال کھا لیا، توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں، بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا قحط سے، مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کہنے تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے، ہم نے دعا مانگی، اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں، کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے، کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا، ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں، وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے، اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو گئی. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے ہیں تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلہ ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے.
50 5,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا؟ ہاں بھائی آمین. پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا، پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے. بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے، اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند، اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی، فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے، تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے، جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، گھر آیا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا، والدین سو گئے تھے، تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس. ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں، پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا، جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا، اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے، تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت، وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتا چلا میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے، نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے، نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے، لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے، ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی، تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی چچزاد بہن پہ عاشق تھا، اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، وہ موقع نہیں دیتی تھی، بہت سخت عشق والی محبت تھی. بالآخر قحط پڑا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے، وہ مجبور ہو گئی بیچاری، جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اے اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے، آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے، تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا، اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع، ہوا بھی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس، مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا، بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا، یہ سینکڑوں اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا، تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے، فخرجوا یمشون، بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، بڑی قربانی ہے، ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے، دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے؟ کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے، سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا
تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی، اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے، آپ اتنی دور گئے، آپ نے وہاں دھکے کھائے، تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ، وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا آمین آمین لگا رہے، بھائی وہاں تو کم از کم کچھ جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ لو، دل لگاؤ اس دعا میں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر، وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا، کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا، وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا، اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، بچہ ایڑیا رگڑ رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا، کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا، بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی، اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے، وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے، تو وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی، لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی، تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے۔ تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبنی یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایک اور دعا سکھائی، اللہم ارزقنی حبک، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیسے پیارے الفاظ سکھائے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، میرے دل میں کیا کر دے، اپنی محبت ڈال دے، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے، ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ وہ آخرت میں اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے، جیسے والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، علماء کی محبت، نیک عمل کی محبت۔ اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا، یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں، بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا، جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ وما زویت عنی مما احب، اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی، میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی، تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ کیسے عجیب الفاظ ہے دیکھو، اور یہ کس نے بتائے؟ ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ یہی ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی، تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے، جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں، کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے، علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت، وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ، اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے، لیکن مانگنا ضرور ہے، اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے، ان یردہما خائبین، کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے، اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے، تو وہ قبول ہوگی
یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دے دے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا، وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی، اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی، آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے، اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے، تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا، اللہ نے ٹینشن دور کر دی جو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا، ویسا سکون مل جائے گا. بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے، شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے، صبر نصیب ہو گیا. اور کچھ نہیں تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن، اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ، یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ، جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے، یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ابھی ان کا ہیڈیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے، معاملے اٹکے ہوئے آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا، گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے، تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے، وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بندے. تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے، قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو دعا سے مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں چپکے سے مانگو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعاؤں کا مانگنے والا بنا دے. اور سب سے زیادہ پتہ ہے کیا مانگنا ہے رمضان میں؟ ہدایت کی دعا مانگنی ہے. میرے گناہ چھڑوا دے اللہ مجھ سے. لیلۃ القدر میں جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کر دے. تو کیا مطلب کس چیز سے معاف؟ میرے گناہ معاف کر دے. تو مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے. ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرتا تو رہوں گا میں موت تک لیکن تو معاف کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا. اب اللہ کی طرف کون آئے گا پھر جب اسی طرح بدماشی میں ہی اللہ خوش ہے؟ تو نہیں خوش ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے. تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگی جائے. اے اللہ میں ان گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، تو مجھے اس دلدل سے نکال لے. تو یہ بھی زیادہ مانگنی چاہیے دعا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا